حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، یہ سورہ تحریم ہے 28واں پارہ، جس میں سے میں نے آپ کے سامنے آیا مبارکہ پڑھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، اللہ کے احکام کو ماننا، اللہ کی منہیات جن سے روکا ہے ان سے رکنا، ان سب کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں ہمیں داخلہ مل جائے۔ یہ مقصد ہے واحد، اور ہر مومن مسلم کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ میں پہلے بھی بارہا کہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو قرآن مجید کے اندر براہ راست مخاطب ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اپنے نبی پر قرآن بھی نازل کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہمیں بھی حکم اللہ دیتے ہیں، لیکن کئی مقامات پہ براہ راست اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ بہت ہی اہمیت والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں براہ راست مخاطب کر کے، اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب یہ لفظ آئے نا تو مومنوں تمہیں ہوشیار ہونا چاہیے، تمہیں چوکنا ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہی ہوں گے، جلانے کے لیے جو لکڑیاں کام دیں گی وہ کیا ہوں گی؟ لوگ ہی ہوں گے۔ والحجارہ، اور پتھر ہوں گے۔ پتھری کوئلہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی تیز آگ ہوتی ہے، تو گندک والے پتھر وہ جلائے جائیں گے اور لوگ جو ہیں ان کا ایندھن بنایا جائے گا۔ تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس آگ سے تم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، غلیظ کی جمع غلاظ، شدید کی جمع شداد، بہت ہی زیادہ، انتہائی زیادہ سخت۔ ذرا بھی ان کے دل کے اندر یہ بات نہیں آئے گی کہ کیا بنے گا یہ جہنم میں ہم پھینکے جا رہے لوگوں کو، کوئی ترس ورس نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنایا ہی غلاظ اور شداد ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ ان کو حکم دے گا وہ نافرمانی نہیں کرے گا۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جائے گا وہ کر گزریں گے بس۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ کو اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ میری پیاری بیٹی اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ سے تجھے نہیں بچا سکوں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرا بابا، میرے بابا جی نبی ہیں، آخر الزمان پیغمبر ہیں، میں علی اعلان کہہ رہا ہوں لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیہ تو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ سے تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ اہل و عیال کے بچانے کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو فرما رہے ہیں
اللہ اکبر. پھر پورے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے ساتھ رشتے داریاں ہیں، تعلق ہے، لیکن اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکوں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، ہر بندہ تم میں سے جو ہے وہ نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر بندے کو جو اس کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں بات پرس ہوگی، پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا گھر کا سربراہ مرد گھر کے افراد کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت کو اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس قدر جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا پڑے گی، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا ذمہ داری کیسے نبھائی. اور فرمایا مروا ابناکم، اپنے بیٹوں کو حکم دو بالصلاۃ، نماز پڑھنے کا، وہم ابناء سبع سنین، اس حال میں کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں. یہ اپنے بچوں کو بچانے کی بات ہو رہی، آگ سے بچانے کی، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر وضاحت فرما دی ہے کہ جب جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے نا ما سلککم فی سقر، کیا چیز ہے جو تمہیں جہنم ملے گی، تو کیا کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھنے والے تھے، اور کوئی گناہ اپنا پیش نہیں کریں گے. یہ نہیں کہیں گے ہم کافر تھے تو اس لیے چلیں گے، کافر تو کافر ہے، وہ تو جائیں گے. یہاں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کافروں کو نہیں کہا جا رہا، مومنوں کو کہا جا رہا ہے. اور اس لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھنے والے تھے. صرف یہی نہیں، نمازی لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت، بربادی ہے. ویل دوزخ کے ایک طبقے کا نام ہے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی برتتے ہیں تو نمازی، نماز تو پڑھتے ہیں. الذین هم یراؤون، نماز پڑھتے دکھلاوے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو بچائے دکھلاوے سے. جو بندہ دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے، دکھلاوے کا روزہ رکھتا ہے، دکھلاوے کا کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے ہی نہیں. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص. عبادت کرو اللہ کے اخلاص کے ساتھ، خالصتاً اسی کے لیے دین کو بناتے ہوئے. اس لیے نمازی ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بھی ویل ہے، ہلاکت ہے، جو دکھلاوے کے یہ کام کرتے ہیں. اس وجہ سے نماز فرض نہیں ہوئی. 7 سال کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھے گا وہ مجرم اللہ کے نہیں ٹھہرے گا. لیکن جو 7 سال کے بچے کو والدین نہیں کہیں گے وہ والدین مجرم ٹھہریں گے. یہ بات ذہن میں رکھنی بات. 7 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھے گا مجرم نہیں ہے. والدین جو اللہ کا حکم مان کر، اللہ کے رسول کا حکم مان کر بچوں کو نہیں کہتے 7 سال کے ہو جائیں اس کے بعد نماز کا کہتے نہیں، وہ مجرم ہے. اور فرمایا جو 10 سال کا بچہ ہو جائے وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا، پھر اس پر اس کی پٹائی کرو. اب بھی نماز فرض نہیں ہوئی. 10 سال کا بچہ ہو گیا نماز نہیں پڑھے گا، پھر بھی میں اعلان کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں وہ بچہ مجرم نہیں ہوگا، لیکن یہ والدین مجرم ہوں گے. والدین جرم کر رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی پٹائی کر کے سختی کے ساتھ نماز پڑھاؤ. جب بالغ ہوگا فرض اس وقت ہوگی. یعنی نماز میں کسی قسم کی گنجائش اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلوغت سے پہلے اتنا اہتمام جو ہے وہ نہ کرتے. یہ تربیت ہو رہی ہے اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی.
اور جو یقین جانیے اپنے گھروں میں یہ اہتمام کرتے ہیں نا بچوں کے لیے نماز کا، انشاءاللہ ان کے بچے نمازی بنتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پڑھ لے گا بڑا ہو جائے گا جی، پھر اس کے بعد پرسنل معاملہ بن جاتا ہے، نہیں جی اب بڑا ہو گیا کیا کرے جی، برابر کا ہے جی، اچھا کہہ لو پھر جو پہلے بات سمجھائی گئی تھی اس پر عمل نہیں کیا، اب کیا ہے، اب نہیں نمازی بنے گا وہ، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو خاص ہدایت رحمت دے دے تو ٹھیک ہے، مگر نہ تیرا کام جو ہے وہ پہلے تو نے اپنا وقت ضائع کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، جو کافر ہوں گے ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما دیں گے کافرو لا تعتذروا اليوم، آج عذر بہانے نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم عمل کرتے رہے۔ کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مخاطب کر کے اس وقت جو اللہ فرمائیں گے وہ بیان کر دیا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ پھر مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، ایسی سچی خالص توبہ، عادتاً نہیں کانوں کو ہاتھ لگا لیا یا اللہ میری توبہ ہوگی، یہ مذاق ہے، توبہ یہ نہیں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ توبہ ان لوگوں کی ہے جو نادانی کی وجہ سے برا عمل کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی احساس ہوا، جلدی ندامت، جلدی شرمندگی، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کر لی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ فرمایا ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برے عمل کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت کیا کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کی۔ فرمایا لیست التوبہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں توبہ نہیں ہے، منہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری توبہ، اللہ فرماتے لیست التوبہ، نہیں ہے توبہ تیری، بل الذین یموتون، اور نہ اس حال میں جن کو موت آ گئی اور پھر موت کے بعد جو ہے وہ 1000 بار توبہ کرتے رہے، موت سے پہلے بھی جب نفے تک روح پہنچ گئی اس وقت توبہ کرے گا کوئی فائدہ نہیں، موت کے بعد بھی 1000 بار توبہ کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ توبہ ہونا ہوتی نا، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ فرعون نے توبہ کر لی تھی، سچی توبہ کی تھی، سچی توبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب عین موت نظر آ جائے نا، اس سے بڑھ کر سچی اور خالص توبہ نہیں ہو سکتی۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا، انی تبت الآن، کیا کہتا ہے اب میں نے توبہ کی۔ اللہ اکبر۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ لفظ جو بولے وہ بھی آمنت، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اور اس ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلم ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الآن، اب توبہ کرتا ہے، اب ایمان لاتا ہے، اب کلمہ پڑھتا ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی قرآن میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہاں یہ فرمایا جا رہا ایمان والوں، صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں خالص سچی توبہ کرو، اور اگر خالص سچی توبہ کرو گے عسیٰ ربکم، پھر امید ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے سیئات اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا ڈالے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہار، تمہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے دریا بہ رہے ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ بہت سارے ایسے نبی آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے، کسی کے پاس کچھ چھوٹی سی جماعت ہوگی، کسی کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلا نبی کھڑا ہوگا، لیکن اللہ رسوا نہیں کرے گا کسی بھی نبی کو، کیونکہ ہر نبی نے اپنا کام، اپنا فریضہ جو سر انجام دیا ہو۔ والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے نبی پر، ان کو بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ سے دعا و التجا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہمارے سارے جو امور ہیں ان کے انجام اللہ بہتر کر دے۔ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی بچانا اور آخرت کے عذاب سے اور رسوائی سے بچانا۔ تو فرمایا اس دن اللہ ایمان والوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور، مومن کا نور، وہ کیا نور ہوگا؟ ایمان کا نور ہوگا۔ یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، مومن چل رہا ہوگا، نور آگے آگے چل رہا ہوگا۔ و بایمانہم، دائیں جانب بھی روشنی روشنی ہوگی، اور اس وقت بھی اپنے رب کو ہی پکارے گا مومن۔ اور جس کو یہاں بھی رب کو ہی ہر وقت پکارنے کی عادت ہے، وہاں بھی رب کو ہی پکارے گا۔ کیا کہے گا؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب، اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ سامنے بھی ہے، دائیں بھی ہے، اللہ بائیں بھی کر دے، اوپر بھی کر دے، نیچے بھی کر دے، اللہ اس نور کو پورا کر دے۔ واغفر لنا، اور یہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، وہاں بھی اللہ سے معافیاں مانگ رہا۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، موت انسان کو آنا ہی آنا ہے، کسی کو آج کسی کو کل۔ مختصر زندگی ہے، اس مختصر زندگی میں اگر بندہ یہ چاہے گا نا کہ یار بڑا وقت پڑا ہے، ابھی کر لیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کیا فرماتے ہیں؟ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، اے عبداللہ دنیا میں کن ایسے ہو کانک غریب، گویا کہ تو غریب ہے۔ ہمارے لوگ غریب کہتے ہیں فقیر آدمی کو، فقیر غریب نہیں ہوتا، غریب کہتے ہیں مسافر کو، اجنبی کو۔ مسافر بن کے رہے، اجنبی بن کے رہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے بادہ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام شروع ہوا تھا نا تو اجنبی تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نیا دین کہاں سے آ گیا، اور پھر ایک وقت آئے گا قرب قیامت وسیعود غریبا، پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، ایسے غریبوں، ایسے اجنبیوں کے لیے بڑی ہی خوشخبری ہے، جو اس وقت بھی عمل پیرا تھے اور آخر زمان میں بھی وہ عمل پیرا ہو۔ تو عبداللہ تو غریب بن کر، اجنبی بن کر، مسافر بن کر یہ دنیا گزار، او عابر السبیل، یا راہ گزر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر آگے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے
اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کر، جب شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کر۔ وعد نفسک من اصحاب القبور، اور اپنے آپ کو قبر والا شمار کر، قبر والا، کیونکہ وہ حقیقت ہے۔ چلتا پھرتا ہے انسان لیکن ہے حقیقت میں قبر والا، قبر میں جانا ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس کے لیے جو ہے ہر وقت ہر ممکن کوشش کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے اکثروا ذکر حاضم اللذات یعنی الموت، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، ختم کر دینے والی چیز اس کو یاد کیا کرو، یعنی الموت، یعنی موت کو۔ آپ لذتوں میں بسے ہوئے ہیں، ہر ایک آپ کو اللہ کی نعمت دنیا میں ملی ہوئی ہے، لیکن فرمایا موت کو یاد کر لیا کرو۔ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے وہ تمہاری لذتیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، ان کی خواہشات کم ہو جائے گی، پتہ چلے گا یہ عارضی اور فانی ہے، یہ ختم ہو جانی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے موت کو جو وہ یاد کیا کرتے تھے، کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا انداز یہ تھا، ایک جنازہ گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فرمایا مستریح و مستراح منہ، یہ جنازہ جو ہے مستریح ہے یا مستراح منہ ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مطلب مستریح ہے یا مستراح منہ ہے؟ فرما مستریح کا مطلب یہ ہے کہ یستریح من نصب الدنیا، یہ دنیا کی مصیبتوں مشقتوں سے مشکلات سے نجات پا کے جا رہا ہے۔ مومن کے لیے دنیا کے اندر مصائب اور مشکلات ہوتے ہیں، مشکلات سے گھر کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ مستریح ہے، آرام میں چلا گیا، اس کی تکلیفیں ختم ہو گئی، اس کی پریشانیاں ختم ہو گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود موت کی سختیوں میں کبھی کپڑا اوپر لیتے ہیں، کبھی اتارتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کہتی ہیں با کربا با، کتنی میرے باپ کو تکلیف آ رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ تکلیف سے گزر کر جا رہا ہے۔ مستریح نے مستراح منہ یستریح منہ البلاد والشجر والدواب والناس، ایسا بدبخت خبیث جنازہ ہوتا ہے جس سے سارے لوگ آرام میں آ جاتے ہیں، درخت چرند پرند جو ہے وہ عوام وہ سارے آرام میں آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مستراح منہ، اس سے تو ساری دنیا آرام پا ہے۔ اللہ ہمیں مستریح بنائے، مستراح منہ بنا۔ اللہ اکبر۔ اسی صورت میں سورہ تحریم میں مستریح جنازے کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ اللہ نے دو عورتوں کی مثال بیان کی مومنوں، اور اس سے پہلے دو عورتوں کی مثال بیان کی کافروں۔ کافر کون؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، پیغمبر۔ لیکن سوچنا یہ ہے کیا ان کا لڑ لگنا کو کام آیا؟ یہ آپ سنتے رہتے ہیں میں لج پالا تے لڑ لگ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اس سے لجپال کوئی اور ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کا لڑ، پیغمبر کا تعلق. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں مثال بیان کر رہا ہوں. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ میرے دو نیک بندوں کے ماتحت تھے، ان کے نکاح میں تھی. فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی. خیانت کیا کی؟ کفر کیا، ایمان نہ لائے. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں پیغمبر ہو کر ان دونوں کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، قیامت کے دن کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. پیارے چچا، شفیق چچا، ابو طالب، حضرت علی کے والد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا امی، اے چچا جی، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ کہہ دو، احاج لک عند اللہ، اسی کلمے کو حجت بناؤں گا اللہ کے سامنے. لیکن پاس بیٹھے ہوئے شریر لوگ کہتے دیکھنا دیکھنا باپ دادے کا دین نہ چھوڑ جانا. منہ سے کیا نکلا؟ اخترت النار علی النار، آر نہیں چاہیے، نار میں جانا منظور ہے، آگ میں جانا منظور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کے اٹھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ رشتے داری کوئی کام نہیں آئے گی. اور ادھر کیا ہے؟ فرعون کے ساتھ رشتے داری. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، فرمایا ایمان والوں کے لیے اللہ نے مثال بیان کی. کس کی؟ فرعون کی بیوی کی. فرعون کی بیوی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. کیوں؟ آسانی تھی، آسائشیں تھیں، دنیاوی لحاظ سے آسائشیں تھیں، بڑی آسانیاں تھیں، محلات تھے، نوکر چاکر تھے. لیکن ایمان کی وجہ سے کیا ہوا؟ انتہا کی سختی، سولی پر رکھ کر میخیں بدن میں جڑ دی گئی، باہر دھوپ میں پھینک دیا گیا. ایسی حالت میں وہ اللہ کی بندی دعا کرتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اب تو اپنے پاس میرا گھر جنت میں بنا. ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ فرعون اور اس کے کارندے ظالم ان سے مجھے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین، ایک فرعون نہیں، یہ ساری قوم جو ہے مجھ پر ظلم پہ تلی ہوئی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے اس بندی کی دعا قبول فرمائی اور اس کو مستریح بنا لیا، آرام پانے والا جنازہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر یہ بات رکھ دی. قیامت تک ہم یہ مثال پڑھتے رہیں گے اور ہم ان کی ایمان کی داد جو ہے وہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ. تو میرے محترم بھائیوں، اس موت کی تیاری کے لیے رات میں کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری صورتوں کے اندر اس مضمون کو بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایسی آیات، ایسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ ملک اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت و حیات اللہ نے بنائی ہے، پیدا کی ہے، کس لیے؟ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ اچھے کام کون کرتا ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ زندگی جو ہے بڑی ہی لمبی ہے،
اور دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امت کی عمریں جو ہے بڑی تھیں، لیکن میری امت کی عمریں اللہ نے 60-70 کے درمیان رکھ لی ہیں۔ ہمیں پھر بھی یقین نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان، بہت تھوڑے ہوں گے جو اوپر گزریں گے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے پہلی امتوں کی عمریں کے لحاظ سے بہت شارٹ، لیکن کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا صرف اتنی ہی عمر کافی ہے کہ انسان بالغ ہو، بالغ ہونے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو 35-40 سال عمر دے دیتا ہے، آزمائش کے لیے یہی کافی ہے۔ آزمائش کرنا نا، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 60 سال عمر پالی، ما عذر اللہ لہ، اللہ اس کا کوئی عذر بہانہ قبول نہیں کرے گا کبھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وہ پوری اس کو عمر دے دی جتنی دینا تھی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا میں نے تم کو وہ عمر نہیں دی تھی جس میں اگر تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ یہ ساری عمر تک اس نے پوری کر لی۔ اللہ اکبر۔ سورہ قیامہ جس کا نام ہی قیامت ہے، اس کے اندر سے 2-3 آیتوں کا ترجمہ کر کے مکمل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ، تم عاجلہ، عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں، تم دنیا کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے ناظرۃ جو تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بگڑے ہوئے ہوں گے، یہاں بڑے خوبصورت چہرے، وہاں کیا گندے سیاہ بگڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، ان کے چہروں سے معلوم ہوگا کہ ان کے ساتھ اب جو معاملہ کیا جائے وہ کمر توڑ ہوگا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، فرمایا تم دیکھتے ہو دنیا کے اندر موت آ رہی ہوتی ہے، روح جو ہے وہ نرخرے تک پہنچی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، اور اس وقت تم کیا کہتے ہو کہ یار اس کی روح آسان ہو کر نکل جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے۔ وقیل من راق، کہا جاتا ہے کوئی اس کو بچانے والا، کوئی دم جھاڑ کرنے والا، اور یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ اب جو ہے اس نے جدا ہونا ہے ہم سے، پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، کہتے ہیں یار اس کے پاؤں سیدھے کرو کہیں اکٹھے نہ رہ جائیں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں الی ربک یومئذ المساق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج تیرے رب کی طرف اس کو چل کر جانا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اس مرتے ہوئے کہنا ہوتا ہے ہائے میں نے صدقہ نہ کیا، ہائے میں نے نماز نہ پڑھی، ولکن کذب وتولی، لیکن میں تو جھٹلانے پہ لگا رہا، منہ پھیرے رکھا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اس کو یہ یاد آتا ہے کہ میں تو اپنے گھر کی طرف اکڑ اکڑ کر چل کے جاتا تھا۔ اولا لک فاولا، اب اس کے لیے ہلاکت بربادی ہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائی، اللہ فرماتے ہیں کیا انسان کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ ساری زندگی گزار کر ویسے چلا جائے گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، مسلم بھی اسی طرح، مجرم بھی اسی طرح، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہوگا؟ ایک بندہ اپنے ڈر کر زندگی گزار رہا ہے، دوسرا ڈر بن کر زندگی گزار رہا ہے، ایک جیسے ہو جائیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز جو ہے وہ مسلم اور مجرم کو ایک جیسا نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔